بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کے خطبہ کا عنوان ہے پرہیزگاری۔ جو قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیا جاتا ہے، اس کا اردو ترجمہ و مفہوم پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ حضرات خوب غور سے سنیں۔ تقویٰ کے معنی ہے انسان کا ہر ایسے کام سے بچنا جو دنیا و آخرت میں اللہ کی ناراضگی کا سبب ہو۔ تقویٰ ایک ایسی صفت ہے جو تمام اچھے اخلاق اور عمدہ صفات کی شاخ ہے۔ قرآن کریم اور احادیث نبویہ میں جگہ جگہ تقویٰ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس پر دنیا و آخرت میں بڑے بڑے انعامات کا وعدہ ہے۔ تقویٰ اختیار کرنے سے بہت سارے کام آسان ہو جاتے ہیں، مشکلات دور ہو جاتی ہے، زمین و آسمان کے خزانے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے۔ اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تقویٰ اختیار کرنے والے کو اس دنیا میں بھی اپنی دوستی کا پروانہ عطا فرما دیتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کے دوست ہو جاتے ہیں تو اس کی تمام پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ زندگی کے ہر شعبے اور عمل میں تقویٰ اختیار کریں۔ لہٰذا آج کے اس خطبے میں تقویٰ اور پرہیزگاری سے متعلق قرآن و حدیث کی روشنی میں چند باتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ نمبر 1، تقویٰ اختیار کرنے والے اللہ کے نزدیک معزز و مکرم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، حقیقت میں اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقویٰ والا ہو، متقی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو تمہارا پروردگار بھی ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک ہے۔ عرب کے کسی باشندے کو عجم کے کسی باشندے پر، اور عجم کے کسی باشندے کو عرب کے کسی باشندے پر، اور کسی گورے آدمی کو کسی کالے آدمی پر، اور کسی کالے آدمی کو گورے آدمی پر تقویٰ اور پرہیزگاری کے سوا کوئی فضیلت نہیں ہے۔ خدا کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ اس آدمی کی وقعت ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ یہ آیت و روایت بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب بندوں کے ساتھ ان کے تقویٰ کے لحاظ سے ہے۔ جو جتنا زیادہ پرہیزگار ہوگا وہ اتنا ہی اللہ کے قریب ہوگا۔ لہذا گورے کو کالے پر، عربی کو عجمی پر، امیر کو غریب پر، شہری کو دیہاتی پر کوئی فضیلت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو متقی اور پرہیزگار ہو۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ تقویٰ اختیار کرنے والے کے اعمال قبول فرماتے ہیں۔ فرمان الہی ہے، اللہ تو ان لوگوں سے اعمال اور قربانی قبول کرتا ہے جو متقی ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تقویٰ کی موجودگی میں کوئی عمل قلیل یعنی کم نہیں، اور جو عمل قبول ہو جائے وہ کیسے قلیل ہو سکتا ہے۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ رائی کے دانے کے برابر میری نیکی قبول ہوئی ہے تو یہ مجھے دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ عزیز ہے۔ کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا ارشاد نہیں سنا؟ اللہ تعالیٰ تو متقیوں کے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے جتنا تعلق قائم ہوگا، جتنا تعلق قائم ہوگا، جتنی اللہ پاک کی معرفت حاصل ہوگی، جتنا اللہ پاک کا دھیان نصیب ہوگا، اور جتنا اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا، اتنا ہی آدمی اللہ پاک سے ڈرے گا اور تقویٰ اختیار کرے گا۔ اور جو تقویٰ اختیار کرتا ہے اس کے اعمال قبول ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو تقویٰ کی صفت سے نوازے، آمین۔ نمبر 3، تقویٰ اختیار کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو کوئی اللہ سے ڈرے گا
اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور اس کو زبردست ثواب دے گا۔ اس آیت کریمہ میں تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے والے کے لیے دو انعام کا تذکرہ ہے۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ تقوی کی برکت سے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ نمبر دو، اجر و ثواب کو بڑھا دیتے ہیں۔ لہذا ہر انسان کو ایسے کام سے بچنا چاہیے جو دنیا و آخرت میں اللہ کی ناراضگی کا سبب ہو۔ نمبر چار، تقوی اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ جب انسان تقوی اختیار کرتا ہے تو برکتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تقوی ایک ایسی خاص اور اہم صفت ہے جسے اختیار کرنے سے نعمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، جس سے دنیا بھی سنورتی ہے اور آخرت بھی۔ اسی پر بس نہیں بلکہ تقوی کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے روزی کا انتظام فرماتے ہیں جس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقوی جیسی عظیم صفت نصیب فرمائے، آمین۔ جب کوئی دعائیہ الفاظ آئیں تو اس پہ آمین کہا کریں۔ نمبر 5، تقوی اختیار کرنے والا اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں سے محبت کرتے ہیں۔ تقوی اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا بہترین راستہ ہے۔ متقی بندے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ جیسے کچھ لوگ خوبصورتی کی بنا پر اچھے لگتے ہیں، کچھ ذہانت کی وجہ سے اچھے لگتے ہیں، کچھ دینداری کی بنیاد پر اچھے لگتے ہیں، اسی طرح تقوی وہ صفت ہے جس کی وجہ سے مومن اپنے پروردگار کو اچھا لگتا ہے اور اللہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ آج کے خطبے کا اردو ترجمہ و مفہوم تقوی اور پرہیزگاری پر قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کیا جا رہا ہے، آپ حضرات خوب غور سے سنیں۔ نمبر 6، آپسی معاملات میں بھی اللہ سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دھوکہ دے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ ایک دوسری روایت میں ارشاد ہے کہ 3 شخص ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کریں گے اور نہ ان کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھیں گے اور نہ ہی ان کو گناہوں سے پاک کریں گے۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو جھوٹی قسم کھا کر اپنا سامان بیچے۔ ان دونوں روایتوں کا پیغام یہ ہے کہ آپسی معاملات یعنی لین دین میں بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے، جس کا مطلب یہ ہے کہ خرید و فروخت کے وقت جھوٹ نہ بولے، کسی کو دھوکہ نہ دے، اپنا سامان بیچنے کے لیے جھوٹی قسم نہ کھائے، رشوت کا لین دین نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو آپسی معاملات میں تقوی اختیار کرنے والا بنائے، آمین۔ نمبر 7، کھانے پینے اور دیگر چیزوں کے استعمال میں تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص دور دراز کا سفر کرتا ہے، جب اس کے بال بکھرے ہوئے اور گرد سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، وہ پریشان ہوتا ہے، دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کہتا ہے، اے میرے رب مجھے یہ دے اور مجھے وہ دے دے، مگر اس کا کھانا حرام ہے، اس کا لباس حرام کا ہے اور اس کا حرام غذا سے اس کی پرورش ہوئی ہے، تو ایسے آدمی کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ ایک دوسری حدیث میں ہے، انسان کے جسم پر جو گوشت حرام کا کھا کر بنا ہوگا وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ کھانا پینا انسانی ضروریات میں داخل ہے، اس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ کھانے پینے کے حلال ہونے کی دین میں بڑی اہمیت ہے، اس بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اور کھانے پینے کا تقوی یہ ہے کہ آدمی حلال کمانے کی کوشش کرے اور اپنی بیوی بچوں کی حلال آمدنی سے پرورش کرے۔ جہاں حرام ہونے کا شبہ بھی ہو وہاں نہ جائے۔ کہیں پہ دعوت ملی تو یہ نہیں کہ فوراً پہنچ جائیں، پہلے تحقیق کر لیں کہ اگلے کی کمائی حلال ہے یا حرام ہے۔ اگر حلال ہے تو جائیں اور حرام ہے تو کتنے بھی منت سماعت کریں، نہیں جانا چاہیے، کیونکہ آپ نے حرام غذا کھا لی، پھر آپ کی کوئی دعا، کوئی نماز، کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے بہت
اس کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ آج کے جو بڑے اللہ والے ہیں وہ تو سیدھی بات کھائیں گے، گھر کا کھا لیں گے، مگر اس کی دعوت قبول نہیں کرتے۔ اس کے یہاں شبہ ہو جاتا ہے کہ یہ حرام کی کمائی ان کے یہاں آتی ہے، کیونکہ جس شخص کی آمدنی حرام ہوتی ہے اس کی دعائیں اور عبادتیں قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 8، جسم کے ہر عضو کے بارے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں تک کہ جب وہ اس آگ کے پاس پہنچ جائیں گے تو ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں ان کے خلاف گواہی دیں گی کہ وہ کیا کچھ کرتے رہتے تھے۔ ہمارا جسم اور اس کا ہر عضو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے۔ کل قیامت کے دن ان اعضاء کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا کہ ان اعضاء کو کہاں استعمال کیا۔ اگر غلط کام میں استعمال کیا ہوگا تو یہ اعضاء ہمارے خلاف گواہی دیں گے، اور اگر ان اعضاء کو اچھے اور نیک کام میں استعمال کیا ہوگا تو یہ اعضاء کل ہمارے حق میں گواہی دیں گے۔ اس لیے ان اعضاء کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا چاہیے۔ نمبر 9، تقوی اختیار کرنے والے اللہ کی رحمت پانے والے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے 100 رحمتیں پیدا کی ہیں، ہر رحمت اتنی بڑی ہے جتنی کہ آسمان اور زمین کے درمیان کھلی جگہ ہے۔ ایک رحمت تو دنیا کے تمام رہنے والوں میں تقسیم کی گئی، اور یہ اسی رحمت کی برکت ہے کہ ماں اپنی اولاد پر مہربان ہوتی ہے۔ پرندے اور وحشی جانور ایک جگہ پانی پیتے ہیں، اور لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں۔ باقی 99 رحمتیں قیامت کے دن ان لوگوں کو عطا کی جائیں گی جو پرہیزگار ہیں اور خدا سے ڈرتے ہیں، اور وہ ایک رحمت بھی جو دنیا میں تقسیم کی گئی انہی کو مل جائے گی۔ نمبر 10، اولاد کی تربیت کے سلسلے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی تربیت کرو اور ان کو دین کی تعلیم دو، چونکہ اولاد اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ اگر ہم نے ان کی اچھی تربیت کی تو یہی اولاد ہمارے لیے بڑھاپے کا سہارا بنے گی، لہٰذا ان کی اچھی تربیت کے لیے